بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی ان پروفیشنز کی جن کو اڈاپٹ کر کے ایک بایولوجسٹ اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے. آج کے اس ٹاپک میں بات ہوگی قرآن اینڈ بایولوجی کی. جو اسٹوڈنٹس قرآن اینڈ بایولوجی یعنی قرآن پاک میں ہمیں بایولوجی کے حوالے سے کیا آیات ملتی ہیں، قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ انسان کو تحقیق کرنے کا کہا گیا ہے، سوچ بچار کرنے کا کہا گیا ہے، اپنے اس ارد گرد کے ماحول کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کا، ریسرچ کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ قدرت کے ان اصولوں کو سمجھا جا سکے. تو بات کرتے ہیں زندگی کے بارے میں قرآن میں ہمیں کس طرح سے آگاہی ملتی ہے. چنانچہ بات کرتے ہیں قرآن اینڈ بایولوجی کی. ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ We made every living thing from water. جی اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام مخلوق کو پانی سے پیدا کیا. اگر ہم لیونگ آرگنزمز کی کمپوزیشن چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی، اس میں سیلز، ان سیلز کا 60 سے 70% واٹر کے اوپر مشتمل ہے. ہماری باڈی سیل کی بنی ہوئی ہے، اس میں سائٹوپلازم ہے، وہ سائٹوپلازم واٹر سے بنا ہوا ہے. ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار He made man from clay like the potter. Students، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا. جیسے ایک مٹی کے برتن بنانے والا مٹی کو لیتا ہے اور اسے مختلف برتن بناتا ہے، اسی طرح اگر ہم تحقیق کریں، اپنے کائنات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی ان ایلیمنٹس کی بنی ہوئی ہے جو کہ سوئل میں موجود ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما Then fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we little lump bones, then clotted the bones with flesh. تو اسٹوڈنٹس، اس آیت میں ہمیں ایمبریولوجی کا علم ملتا ہے. ایمبریولوجی جس میں آپ نے پڑھا ہے کہ مختلف سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے ایک جاندار بنتا ہے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈراپ سے، ایک قطرے سے کلوٹ، ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کلوٹ، اس لوتھڑے سے ایک لمپ، ایک ڈھیر بنا، پھر اس لمپ سے بونز بنی اور ان بونز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا. تو دیز آر ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ. جیسے میں نے آپ کو ایک چوزے کی مثال دی تھی کہ کس طرح سے انڈے سے، ایک لیکوڈ سے ایک چوزا جس میں گوشت اور ہڈی موجود ہوتی ہے وہ بنتا ہے. جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم ایک اور آیت ڈسکس کریں گے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. Allah had created every animal from water. Then some of them creep up over their bellies, others walk on 2 legs and others on 4. Allah creates what He pleases. جی اسٹوڈنٹس، تو اس آیت میں ہمیں ٹیکسونومی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کلاسیفیکیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ٹیکسونومی میں آرگنزمز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، گروپس بنائے جاتے ہیں. کس بیس پہ گروپس بنائے جاتے ہیں؟ ان کے کریکٹرسٹکس کی بیس پہ. تو اس آیت میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور مختلف مخلوقات جو بنائی ہیں ان کو کس سے بنایا ہے؟
پانی سے بنایا ہے۔ اب کچھ مخلوق ایسی ہیں جو رگڑ کر اپنے پیٹ کے اوپر رینگ کر چلتی ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتی ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تخلیق دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں ان مسلم سائنٹسٹ کی جنہوں نے بایولوجی کے اس علم میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس میں ہمیں ترقی کی بلندیوں پر لے گئے۔ تو اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے جابر بن حیان کی، عبد المالک اصمعی کی اور ابو علی سینا کی۔ تو بات کرتے ہیں جابر بن حیان۔ جابر بن حیان یہ ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عراق میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے انویسٹیگیشن ان کیمسٹری متعارف کروایا، یعنی کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹس کے ذریعے مختلف حقائق کو جاننا۔ پہلے جو علم تھا وہ صرف سوچ تک مبنی تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے تجربات کے ذریعے مختلف چیزوں کو سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ بایولوجی کے حوالے سے انہوں نے بات کی پلانٹس اور اینیملز کی۔ ان کی مشہور کتب میں النباتات اور الحیوان شامل ہیں۔ النباتات جو کہ ہمیں پلانٹس کی ڈیٹیل بتاتی ہے اور الحیوان میں ہمیں اینیملز کی تفصیل جاننے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عبد المالک اصمعی کی۔ جی ہاں، عبد المالک اصمعی۔ عبد المالک اصمعی وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے جانوروں کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ ان کی مشہور کتب میں الابل، الخیل، الوحوش اور خلق الانسان ہیں۔ الابل یعنی اونٹ کے بارے میں، الخیل گھوڑے کے بارے میں، الوحوش جانوروں کے بارے میں، اور خلق الانسان یعنی انسان کی تخلیق۔ ہمارے تیسرے سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ ہیں ابو علی سینا، جنہیں مغرب میں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایویسینا یا ابو علی سینا ایسٹرونومر بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے۔ میڈیسن میں ان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے اپنی بک القانون فی الطب لکھی، جو کہ مغرب میں کینن آف میڈیسن کے طور پر جانی جاتی ہے، یعنی وہ کتاب جو میڈیسن کے قوانین کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے بات کی کیسے ہمیں قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بایولوجی کے علم کے بارے میں آگاہی ملتی ہے، اور بات ہوئی ان مسلم سائنٹسٹ کی جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر ہمیں اس علم کو سیکھنے میں مدد دی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔